ہاں جی، تو السلام علیکم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل بلال کی وائس 2.0 ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے یوٹیوب کی طرف سے، شاید اس لیے کیونکہ ہم سیریز سے ہٹ کے کافی زیادہ بات چیت کر رہے تھے فلسطین اور اسرائیل پہ، اور کافی زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بغیر کسی اسٹرائک کے، بغیر کسی وارننگ کے ہمارا یوٹیوب چینل ڈائریکٹ ہی ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ لیکن اب آپ کی سجیشن سے ہم نے ایک نیا چینل کریٹ کر لیا ہے اور ہم رکنے والے نہیں ہیں، جس کا نام ہے ٹائم ٹریک۔ آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، آپ اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پہ بہت ہی زبردست ویڈیوز آنے والی ہیں، مسلمانوں کے بہترین جنگجو، بہترین لیڈرز پہ، بہترین پولیٹیشنز پہ مکمل جو ہے وہ سیریز آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیریز میں کریکٹرز آتے ہیں، جیسے صلاح الدین ایوبی سیریز میں بالین کا کریکٹر ہے، اس کے علاوہ بہت سے لاڈگائی کا کریکٹر ہے، بہت سے جو ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جن کی تفصیل سے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی چینل پہ اپلوڈ کریں گے، جس کا نام ہے ٹائم ٹریک۔ آپ کو مل جائے گا لنک ڈسکرپشن میں، آپ جا کے سبسکرائب کر لیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ سپورٹ کریں گے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ 1 لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے تھے، لیکن وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس چینل پہ کتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ محمد فاتح سیریز کی بہت سی ایپیسوڈز اپلوڈ نہیں ہو سکی پچھلے کچھ دنوں میں، تو وہ ایپیسوڈز بھی انشاءاللہ 1-2 ایپیسوڈز کو چھوڑ کے اس کے بعد جو بھی ایپیسوڈز آئیں گی وہ میں خود ہی اپلوڈ کروں گا، یعنی کہ جو پچھلی ساری ایپیسوڈز رہ گئی ہیں وہ میں خود ہی کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد ساری ویڈیوز آپ میری ہی آواز میں سن پائیں گے محمد فاتح کے بارے میں۔ تو آپ ایک تو ٹائم ٹریک چینل کا لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، اسے سبسکرائب کر لیں، اور محمد فاتح کی جو بھی ویڈیوز رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد ہم کور کریں گے۔ تو اب چلیے بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے سیزن 6 کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، اور اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی سیزن 6 اختتام پذیر ہو جائے گا۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں ایزنک میں بیٹھا ہوا شہنشاہ پرچی پڑھ رہا ہوتا ہے اور غصے میں اسے پھینکتے ہوئے کہتا ہے عثمان نے گلاڈیوس کو قتل کر دیا، چونکہ صوفیہ نہیں آئی اس کا مطلب ہے اس نے اسے بھی پکڑ لیا ہے، میں جب تک سردی علاقوں کو جہنم نہ بنا دوں عثمان کا انجام نہیں آئے گا۔ پھر شہنشاہ کمانڈر سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ، ہم قسطنطنیہ واپس جائیں گے، ہم ایک اجلاس بلائیں گے اور عثمان کے لیے جہنم بن جائیں گے۔ جہنم ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، سب کی نظریں عثمان صاحب پر ہوتی ہیں جو صوفیہ کو لے کر قبیلے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کو دیکھ کر لوگ نعرے لگاتے ہیں تم مرو گے تم مرو گی۔ فاطمہ حلیمہ سے کہتی ہے بالآخر سچ غالب آ گیا ہے۔ لوگوں میں پہنچتے ساتھ ہی عثمان صاحب صوفیہ کو سب کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ صوفیہ کی واحد امید اس کے سامنے کھڑی حلیمہ ہوتی ہے جسے وہ بہت حسرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عثمان صاحب قبیلے والوں سے کہتے ہیں اے کائی کے لوگوں، جس نے سارے وقت میں ہمارا خون بہایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اب اس صوفیہ سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور صوفیہ حلیمہ سے کہتی ہے مجھے معاف کر دو، غصے نے میری آنکھیں اندھی کر دی تھیں، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں تم اسی طرح مرو گی جس کی تم حقدار ہو۔ صوفیہ غصے سے کہتی ہے بالا میں نے تم سے بات نہیں کی، میری ننھی چڑیا پوئنا کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ مگر حلیمہ غصے میں اسے دیکھتے ہی چلی جاتی ہے، اور عثمان صاحب کہتے ہیں اس عورت نے بہت سے چولہے بجھائے ہیں اور کئی ماؤں کو بے اولاد کیا ہے، اندھیرا، ظلم اور خیانت، یہ عورت ہی ہے جو یہ سب اس سرزمین پر لے آئی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسے دیکھیں اور سبق سیکھیں۔ کائی قبیلے میں حساب کبھی خفیہ نہیں رکھا جاتا، جو کوئی بھی ظلم کرے گا اس کا حساب اسی میدان میں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار جیسے بے نیام کرتے ہیں، ترگت بے یگید کو لے کر وہاں آتے ہیں۔ اوغوز کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے چچا جان۔ الکت شامل سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ترگت بے یگید کو بھی عثمان صاحب کے سامنے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں گلاڈیوس کے لیے جاسوسی کرنے والا غدار یہ ہے، مجھے اس نے سب کچھ حرف بحرف بتایا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو ایسا ہے ہاں؟ پھر کوجابے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اپنا سر مت جھکائیں کوجابے۔ تو کوجابے کہتے ہیں شرمندگی کے باعث آپ کے چہرے کی جانب دیکھنے کی میری جرت نہیں ہے، میں نے اس غدار کو آپ کے دربار میں پیش کیا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں رکیں، اپنا چہرہ اٹھائیں، کون سفید ہے اور کون سیاہ ہے ہم یقیناً جانتے ہیں، ثابت قدم رہیں۔ یگید کہتا ہے مجھے معاف کر دیں حضور، میں نے جو کیا آپ نہ کریں۔ تو کوجابے چلاتے ہوئے کہتے ہیں بکواس بند کرو بزدل کتے، مرتے ہوئے تو کم از کم عزت سے مرو۔ عثمان صاحب یگید سے پوچھتے ہیں ہمیں تم نے کتنے سکوں میں بیچا؟ ہاں؟ یگید کہتا ہے میں نے آپ کو کسی کو نہیں بیچا، گلاڈیوس نے مجھے میری جان کی دھمکی دی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں کتنے معصوم جان سے گئے، کتنے ہی ترکوں کا خون بہایا گیا۔ نہیں، ریاست غدار کو دی جانے والی سزا جتنی عظیم ہے، اپنی ریاست اور کون سے غداری کرنے والے پر یہ بابرکت پرچم حرام ہے۔ تمہاری سزا سینے میں پیوست ہو کر خون سے لت پت ہو کر نکلنے والی تلوار ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب یگید کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں اور اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم سے غداری کرنے والا جو کوئی بھی ہوگا اس کا انجام
انجام اس کتے جیسا ہوگا، اب تمہاری باری ہے صوفیہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار اس کے گلے پہ تان لیتے ہیں، پھر تلوار فضا میں بلند کرتے ہیں تو حلیمہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، مگر صوفیہ کلمہ شہادت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی تلوار وہیں پہ رک جاتی ہے، بالا خاتون سمیت سب کے سب چونک جاتے ہیں۔ بالا خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں، شیطان پھر سے کھیل کھیل رہی ہو صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے اعمال جہنم میں جانے والے ہیں، کوئی بھی انتقام روم کو نہیں بچا پا رہا، میں جانتی ہوں کہ اس کے لیے مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن میں نے صحیح راستہ پا لیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے، بابا یہ ناگن پھر سے سازش کر رہی ہے۔ عثمان صاحب صوفیہ سے کہتے ہیں، میری طرف دیکھو۔ تو صوفیہ ان سے کہتی ہے، فیصلہ آپ کا ہے عثمان صاحب۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، زندان والے خیمے میں لے جاؤ اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی خواتین اسے لے کر چلی جاتی ہیں اور غصے میں عثمان صاحب سرداری خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے گونجا صوفیہ سے کہتی ہے، تم نے پھر سے جھوٹ گڑھ لیا صوفیہ۔ تو صوفیہ کہتی ہے، اب کوئی جھوٹ نہیں ہے گونجا۔ حلیمہ ان کے پاس پہنچتی ہے اور صوفیہ کو گریبان سے دبوچتے ہوئے کہتی ہے، میں تم پر یقین نہیں کر رہی ہوں صوفیہ، تم پھر سے کھیل کھیل رہی ہو۔ تو صوفیہ کہتی ہے، شاید تم ہی نے مجھے بدل دیا ہے۔ ساتھ ہی خواتین اسے لے کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ شامل کہتا ہے، تو ان آنکھوں نے سر شیطان کو بھی مسلمان ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو ران کہتا ہے، ڈر یا خوف کی وجہ سے اس کا جھوٹ نہ ہو۔ تو ایکت کہتا ہے، میں اس صوفیہ ناگن سے سب کچھ کی توقع کر سکتا ہوں۔ جیرکتائی کہتا ہے، عثمان صاحب حق سچ پہ مبنی فیصلہ کریں گے۔ اندر خیمے میں عثمان صاحب علاؤالدین، بالا خاتون اور ترگت بے سے کہتے ہیں، صوفیہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا سب کو معلوم ہے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان لے آئی ہے، بتاؤ تمہاری سوچ کیا ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، اس ناگن نے ہمارے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں۔ گونجا کہتی ہے، کیا اس شیطان کا ایمان لانا فرعون کے ایمان لانے جیسا نہیں ہے؟ اگر اس نے پھر سے جھوٹ بولا ہوا تو؟ ترگت بے کہتے ہیں، فرعون کو توبہ کی توفیق ملی مگر ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، یہ مختلف ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، ایک طرح سے تو ہم نے صوفیہ کی زبان سے شہادت کے کلمات بھی سن لیے ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ ناگن پھر سے اپنا چہرہ بدلے گی۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کا دل چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے۔ صوفیہ کی نیت خالص ہے یا نہیں یہ صرف ہمارا رب جانتا ہے۔ گونچا پوچھتی ہے، کیا اب ہم اسے معاف کر دیں گے؟ بابا اس نے جو کچھ کیا کیا وہ بغیر بدلے کے رہے گا؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر تو وہ سچ میں ایمان لائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صوفیہ بہت پہلے مر چکی ہے، اسے بغیر گناہوں کی نئی زندگی بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ جب میرا رب توبہ کرنے والوں کو نئی زندگی بخشتا ہے، ہم کیسے اس کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ترگدے کہتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ ڈر اور خوف کے باعث عقیدہ چھپانا ہے یا نہیں، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہم بالکل ایسا ہی کریں گے، وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ یہ ہم جان لیں گے، لیکن وہ تب تک زندان والے خیمے میں رہے گی، وہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارے گی۔ اسلام بران وہاں پہ آ کر کہتا ہے، حضور آپ کے حکم کے مطابق تمام صدران آ چکے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب باقی سب کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں، جہاں پہ تمام صدران اور سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے سرداروں، میری بہنوں، میرے سپاہیوں، ہم عالمی نظام کے مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے جہاں بھی کسی مظلوم کا آنسو دیکھا، ہم نے اسے اپنے دل کا بوجھ سمجھ کر ہلکا کیا، ہم نے اس کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا، اللہ کا شکر ہے۔ ہم نے بہت سے کافروں کو زیر کیا اور بہت سو سے زیر ہوئے، لیکن ہم جہاد سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے اپنی زمینوں کو وسیع کیا، بہت سے قلعے فتح کیے، ہم نے یہ تمام قلعے انصاف کا نظام لانے کے لیے فتح کیے، اور اب جن کے انصاف پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے ان سرداروں میں یہ قلعے تقسیم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کوجا بھی تشریف لائیں۔ سردار کوجا آگے بڑھتے ہیں تو عثمان صاحب فرمان انہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں، گوینی کا آپ کی ملکیت ہے، انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں۔ تو کوجا بے کہتے ہیں، حکم آپ کا، فرمان آپ کا، اور میں آپ کی شانہ بشانہ کھڑا ہوں عثمان صاحب، آپ کی امانت میری امانت ہے۔ کوجا بے کے بعد سردار حسن آگے بڑھتا ہے۔ عثمان صاحب فرمان اسے دیتے ہوئے کہتے ہیں، مودرونا قلعہ اب آپ کی ملکیت ہے۔ حسن کو یہ ذمہ داری ملنے پر جیرکتائی کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کے حکم پر علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب اسے آگ کے سار قلعہ سونپ دیتے ہیں۔ فرمان لیتے ہوئے علاؤالدین کہتا ہے، میرے سردار کی اشارہ کردہ جگہ میرا مقصد اور میرا سب سے قیمتی خزانہ ہے، سلامت رہیں حضور۔ پھر عثمان صاحب ہرستوں کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں جو اپنی غفلت سے کبھی نہیں جاگتے، لیکن تم نے صحیح راستہ پا لیا ہے، اب تم میری زمینوں میں رہائش پذیر رومی لوگوں کی دیکھ بھال کرو گے۔ تو ہرستو کہتا ہے، شکریہ عثمان صاحب، میں انہیں اس محبت اور رواداری کا ذکر سناؤں گا جو میں نے آپ میں دیکھی ہے۔ پھر سردار حسن کہتا ہے، آپ نے ہمارے دلوں کو فتح کر لیا ہے، ہم خانہ بدوش قبیلہ تھے اور آپ کی بدولت ہم ایک عظیم سلطنت بن چکے ہیں، لیکن میں نے ایک بری خبر سنی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شہنشاہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پہ حملہ کرے گا۔
یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو اسے آنے دو، ہم ایک قدیم بلند و بالا درخت کے مانند ہیں جو طوفانی آندھیوں کے سامنے بھی نہیں جھکتا، انہیں آنے دو، ہمارے پاس ان سب کو دفن کرنے کے لیے کافی زمین ہے الحمدللہ۔ سردار کوجا کہتے ہیں میرا بوڑھا دل تجسس اور طلب سے لبریز ہے عثمان صاحب، آپ نے ہمیں سب کچھ بتایا لیکن آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، بتائیے ہم اپنے گھوڑوں کی باغ کس سمت موڑیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اے ایمان سے لبریز دلوں والے بہادروں، اب سے ہمارا ہدف صرف ایک سرزمین نہیں ہوگا بلکہ ہماری منزل تمام سرزمینیں ہوں گی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب کی زمینیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم کبھی بھی اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار لہراتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو سب سردار اور سپاہی بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ ادھر زندان میں صوفیہ روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، میرے مالک مجھے معاف فرما۔ اس لیے میں بالا خاتون زندان میں داخل ہوتی ہیں اور اسے پوچھتی ہیں کیا اب تمہیں دعا کی یاد آئی صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے میرے پاس اب دعا کے سوا کچھ نہیں بچا بالا۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں کیا راستے کے اختتام پر تمہیں حق نظر آیا ہے؟ صوفیہ کھڑے ہو کر کہتی ہے بالا سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جائے۔ بالا خاتون اسے کہتی ہیں میں تم پر یقین نہیں کرتی صوفیہ، کیا تم ایمان کی چادر اوڑھ کر ایک بار پھر فتنہ برپا کرنے آئی ہو؟ جواباً صوفیہ کہتی ہے مجھے احساس ہوا ہے کہ میں پوئنہ کے بغیر ہوں بلکہ حلیمہ کی، میرے پاس اس دنیا میں اور کچھ نہیں بچا، یہ تک بھی جانتی ہوں کہ وہ بھی میری نہیں ہے۔ بالا یہ میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں اس خدا پر یقین رکھ رہی ہوں جس پر تمہیں یقین ہے، کیا وہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کر دے گا بالا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں معاف کرنا ہمارا نہیں بلکہ ہمارے رب کا کام ہے، میں تمہارے الفاظ کو نہیں نیت کو توڑ رہی ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے میرا ارادہ انتقام نہیں ہے بالا، میں راستہ تلاش کر رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گی لیکن مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرا راستہ روشن کرو، کیا تم میری مدد کرو گی؟ اگلے منظر میں سارے کے سارے لشکر ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اور سب کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو چلو اپنے راستے پر چلتے ہیں بسم اللہ۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی سب گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ آواز گونجتی ہے جس دن سے غار ہیرا سے حق کی آواز گونج رہی تھی، ہم نے کبھی اپنے مقصد سے انحراف نہیں کیا، ہم برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن کردہ راستے سے کبھی نہیں ہٹے، میرے سینے سے ابھرنے والا چنار ہم نے اسے عظیم فتح کا خواب سمجھا، ہم نے مصائب مشکلات اور شکست کے باوجود اپنا راستہ منتخب کیا، ہم چاہتے تھے کہ عالم اسلام ایک ہو، زندہ دل اور طاقتور ہو، ایسا وقت جب امیدیں پھوٹ رہی ہیں، میرا وعدہ ہے کہ ہم مزید زمینوں اور سمندروں تک خدائی بشارت لے کر جائیں گے، جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم فریاد کرے گا ہم وہاں بجلی کی طرح چمکیں گے اور پوری دنیا میں اس کا اعلان کریں گے، ہمیشہ کے لیے انصاف، ہمیشہ کے لیے آزادی۔ پورے کا پورا لشکر اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا سیزن 7 میں یہ لشکر شروع میں دکھایا جائے گا، ہمیں نظر آئے گا، یا ہمیشہ کی طرح سیزن کے اختتام پہ دکھایا جانے والا لشکر نئے سیزن کی شروعات میں غائب کر دیا جائے گا؟ تو سلطنت عثمانیہ کے سیزن 6 کے اختتام پہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طرح سے آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، جس طرح سے آپ پورے سیزن میں ہمارے ساتھ رہے، کومنٹس کیا، لائک کیا، شیئر کیا، جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 3 منتھ بعد ہم واپس ملیں گے سلطنت عثمانیہ کے سیزن 7 میں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم مل سکتے ہیں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ٹائم ٹریک کو سبسکرائب کر لیتے ہیں، جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ اس چینل پہ کتنی سپورٹ دکھاتے ہیں، لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں، پلیز جا کے سبسکرائب کریں، اور کون کون سے ٹاپکس پہ آپ کو ویڈیوز چاہیے آپ وہ بھی کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔